لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت الفجأة اخذۃ اسف۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچانک موت افسوس کی پکڑ ہے۔ آج کے اس درس کے موضوع کے لیے بنیادی طور پر میرے ذہن میں ایک اور حدیث مبارکہ موجود تھی، اور میرا ارادہ تھا کہ آج کے اس ہفتہ وار درس میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں، مگر گھر سے نکلنے سے عین قبل خبر پہنچی کہ میرے ایک استاد محترم بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ہمیں پڑھاتے تھے، بعد ازاں ریٹائر ہوئے یونیورسٹی کی ملازمت سے، جناب شوکت حیات صاحب اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جب مجھے کسی نے خبر بھیجی تو مجھے یقین نہیں آیا، تو میں نے فوراً جو ہے آج کل جو طریقہ کار ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھا، تو جب مجھے خبر پہنچی تھی اس سے 3 گھنٹے قبل استاد محترم نے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے 3 گھنٹے قبل تک ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی صحت میں، اپنی تندرستی میں، اپنی معمولات میں پوری طرح حشاش بشاش تھے، ٹھیک محسوس کر رہے تھے، تو ایک انہوں نے عام نوعیت کی ایک پوسٹ کسی کی شیئر کی۔ اسی طرح پچھلے ہفتے گزشتہ ہفتے ہمارے ایک اسلامی یونیورسٹی ہی میں میرے ایک شاگرد ہوا کرتے تھے، آئین حافظ مقصود صاحب حفظہ اللہ کے مسجد کے قریب رہتے تھے، عثمان شہزاد، بالکل ینگ لڑکا، میرے سے کئی مضامین اس نے پڑھے خود یونیورسٹی میں، اور بعد میں وہ اسلام آباد کچہری میں پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے ان کو بھول گیا تھا، اس لیے کہ بظاہر کوئی چیز ان کے سامنے نہیں آئی تھی، ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو اچانک پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہوا۔ اور اس حوالے سے بھی یہ ہماری غفلت رہی کہ ہماری زندگیوں میں سے کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کے مترادف ہم بھی بھول جاتے ہیں، اور لوگوں سے رابطہ نہیں رہتا، ان کے بارے میں دریافت نہیں کرتے، ان کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک عجیب پہلو بن گیا ہے، اس پر بھی ہمیں اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 مسائلیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچا کہ آج آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پیش کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچانک موت افسوس کی پکڑ ہے۔ اور حضرت عائشہ سے مروی ایک دوسری حدیث ہے جس کی سند کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے کہ وہ درست اور صحیح حدیث نہیں ہے، مگر مفہوم کو اگر اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو بات وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک موت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو اچانک موت کا آ جانا ہے یہ مومن کے لیے باعث رحمت، اور جو فاسق شخص ہے اس کے لیے یہ افسوس کا امر ہے اور افسوس کی پکڑ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کے معمولات میں پھنس کر، اس میں مشغول ہو کر ہم اکثر اوقات یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے آخر میں جانا کہاں ہے، مگر پھر بسا اوقات زندگی ہی میں ایسے واقعات ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اور 1-2 سال بعد ایک دم کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اوپر تلے ہم یہ دیکھتے ہیں اور خبریں آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس دنیا سے ہو رہے ہیں، چلے گئے۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے 2-2 3-3 4-4 مہینے ہم کوئی جنازہ نہیں پڑھتے، یعنی معمولات میں، اور پھر اچانک جو ہے اوپر تلے جنازے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ترتیب ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہیں یہ باتیں، کب اللہ نے کس کا فیصلہ کر دیا ہے، مگر اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے اور جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مومن ہے نا وہ تو ہمہ وقت جانے کی تیاری کر کے رکھتا ہے، لیکن اچانک موت اس کے لیے بھی ایک افسوس کی پکڑ ہوتی ہے۔ کیا افسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اور مومن کو بھی بہرحال ہمیشہ اس بات کی خواہش ہوتی ہے
مزید نیکیاں کما لوں. کسی کے پاس گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ آج ادھر سانس بند ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے تو معافی تلافی ہو جائے گی. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ معاف فرما دیں گے، ورنہ انسان کے اعمال جتنے بھی ہو جائیں کم ہیں. تو نیک شخص کے لیے بھی اس حدیث کا مفہوم جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. مگر جو شخص نیک نہیں ہے، جو شخص کمی کوتاہی کا شکار ہے، جو فاسق و فاجر کے زمرے میں آتا ہے، اور ہم کسی پہ کیا فتویٰ لگائیں، اپنی زندگی کے معمولات دیکھیں تو انسان کو خوف آتا ہے. اور اگر لمحہ بھر کے لیے مجھ سمیت ہر شخص یہ سوچے کہ اگلے لمحے میں ہم زندہ نہیں ہوں گے تو اور اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور ہمارے معاملات کیا ہوں گے، تو انسان لرز کے رہ جاتا ہے اور سوچنا بھی نہیں چاہتا. یعنی ایسی بے بسی اور انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ اس سے آگے، اس لیے کہ پلے ہی کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ راہ انسان اپنے پاس رکھے. اور اس حوالے سے چند باتیں بڑی ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے جو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں ان میں جو انسان کی کمی کوتاہی ہے نا، مثلا ایک شخص صبح اٹھا، معمولات میں یہ ہے کہ فجر کی نماز وقت پہ پڑھتا ہے، مگر اس دن کسی وجہ سے سستی ہو گئی، کائلی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، سویا رہ گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا، اٹھا اور اٹھ کے سوچنے لگا کہ جی اب اس کو زور کے ساتھ پڑھ لوں گا. زور کی نماز رہ گئی، سوچنے لگا جی اس کو عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا. نمازیں پڑھنے والا شخص ہے لیکن کسی وجہ سے اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں عبادات میں، اس میں اس سے کوتاہی ہو گئی ہے. ایسے معاملات کا بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. انسان کے علاوہ پتہ تو نہیں ہوتا نا کسی کو، اس لیے بر وقت ان معاملات کو انسان کو پورا اور ادا کرنا چاہیے. اور اس طرح اچانک انسان کو موت آ جائے تو پھر افسوس ہی افسوس ہے. اور پھر کچھ معاملات ایسے ہیں جو انسان کو دوسروں کے علم میں لانے چاہیے. روزے رکھیں نہیں رکھے، روزے چھوڑے ہوئے ہیں، انسان نے حج کا زیادہ راہ اس کے پاس موجود ہے، حج اس پر فرض ہو چکا ہے، حج نہیں کیا. یہ معاملات جو ہیں اسے کہیں نہ کہیں کسی شخص کو بتا کے رکھنے چاہیے کہ یہ معاملات ایسے ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اگر دنیا سے چلا جائے تو پیچھے والے کچھ ان معاملات کو جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے اس کا پیچھا کر سکے. اور پھر وہ معاملات ہیں جو بندوں کے ساتھ ہیں. اگر کوئی مالی لین دین کا معاملہ ہے، اگر کسی کے ساتھ معاملہ کر کے رکھا ہے، کسی کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ کر سکا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر رکھی ہے. اور ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بسا اوقات دوسری تیسری شادی بیاہ کر کے رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا ہوتا. اور بڑی معاملات پھر بعد میں زندگی میں اچانک موت کے بعد، اور انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں آگے چل کر کچھ عرصے کے بعد اس بات کو لکھ بھی لوں گا، بتا بھی دوں گا، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں خبر دے دوں گا، مگر زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا. اس لیے ان معاملات میں اچانک موت کی صورت میں افسوس میں پکڑنے کے بجائے، میں آنے کے بجائے انسان کو بر وقت اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے یہ تمام معاملات ٹھیک کر لے. اور اگر استطاعت ٹھیک کرنے کی نہیں ہے اس وقت کسی وجہ سے وقتی طور پر، تو کم از کم ان معاملات کے بارے میں کسی کو بتلا دے. اور اگر کسی کو بتلا بھی نہیں سکتا تو کم از کم یہ تو کر لینا کہ کوئی وصیت کی صورت میں کوئی تحریر لکھ کر رکھ لے اپنے پاس، تاکہ کل کلاں کو پچھلے والے آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ رہیں اور بہت سارے لوگوں کی حقوق جو اس انسان کے اوپر اس کی ذمہ داری تھی وہ رہ نہ جائیں. یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر اس قسم کے حادثات جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ ہمیں ان باتوں کو یاد کرواتے ہیں. اور آخری بات جو اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ براہ راست یہ تو نہیں ہے کہ اچانک موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے. جیسے کل ایک عالم دین کی اسلام آباد میں شہادت ہو گئی. ایک عالم دین تھے، اسلام آباد میں غوری ٹاؤن کے علاقے میں جا رہے تھے. بدبخت کچھ شقی القلب لوگ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی اور ان کو مار دیا، ان کو شہید کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی اخروی درجات بلند کرے، اخروی منزل آسان کرے ان کی، اور جو نیکیاں کر کے وہ گئے ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے جو لغزشیں اللہ ان سے بھی صرف نظر فرمائے. جو بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ موت بھی اچانک موت ہے اور اس طرح کی اچانک موتیں ہم نے بہت دیکھی. علماء کو خاص طور پر ٹارگٹ کلنگ کا اس ملک میں خاص طور پر ایک چلن رہا اور کافی عرصے سے یہ معاملہ ٹل گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن کل کے واقعے نے پھر لوگوں کو ہلا دیا. میں یہ بات بڑی درد مندی کے ساتھ خاص طور پہ نوجوانوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ مذہبی عنوان پر قتل و غارت کا یہ سلسلہ اس ملک میں دوبارہ جاری و ساری ہو جائے. ہماری دعا ہے کہ یہ جو کل کا واقعہ ہے اس کا تعلق ان واقعات سے نہ ہو جو ماضی میں ہوتے رہیں. اس کی وجوہات کچھ ہوں، شیخ تو چلے گئے اس دنیا سے، مگر اس کی وجوہات اللہ کرے وہ نہ ہو جن کی طرف ہمارے خدشات ہیں یا ان کے لواحقین کے یا ان کے چاہنے والوں کے جو خدشات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ شیعہ سنی کے عنوان پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں ماریں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں، ایک دوسرے کی تکفیر کریں. یہ بہت ہی غلط چلن ہے، بہت ہی غلط روش ہے.
اور اس کے نتیجے میں ایک نہیں کئی لوگوں کی اچانک موتیں ہوتی ہیں، اور یہ بڑا ہی ایک غلط سلسلہ ہوگا جو دوبارہ اگر شروع ہو گیا تو ہمارے اس معاشرے میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ سنی جھگڑا کوئی نیا جھگڑا نہیں ہے، مسلمانوں کے صدر اول سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کے کئی رنگ روپ آئے، علماء آپس میں بحثیں بھی کرتے رہے، مناظرے بھی کرتے رہے۔ ہم اپنے عقیدے کو اہل السنہ والجماعہ ہونے کی حیثیت سے بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، اس کو صائب سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے ایسے عقائد جو اہل السنہ والجماعہ کے عقائد کے مسلمات اور بنیادوں کے خلاف ہیں انہیں غلط سمجھتے ہیں، اور علمی طور پر اور دعوتی طور پر ان کا تدارک بھی کرتے ہیں، ان کی تقلید بھی کرتے ہیں، مگر یہ بات یہیں تک محدود رہنی چاہیے۔ اس بنیاد پر ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، اس بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا، اس بنیاد پر لوگوں کا قتل و غارت پر آمادہ کرنا، اور وہ بحثیں جو کتابوں میں صدر اول سے کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں انہیں گلی گلی محلے محلے کے لیول پر لے کے آنا، ان کو اچھال کر سامنے لا کر لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا، ان کو اپنی محفلوں میں اور دروس میں اور سنا کر لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنا، اور اس کو اشتعال دلا کر ایک دوسرے کے اوپر لشکر کشی کرنا، یہ کبھی بھی اہل سنہ والجماعہ کا شعار نہیں رہا۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اس غلط طریقہ کار سے جب بھی کوئی جذباتی فضا پیدا ہو، یاد دہانی کے طور پر ہمیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچائیں، اپنی آل اولاد کو بھی اس آگ سے بچائیں، اپنے نوجوانوں کو بھی اس آگ سے بچائیں، اپنے جہاں تک اثر و رسوخ انسان رکھتا ہو اس آگ سے ہمیں ایک دوسرے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ہمارے دین کی خیر بھی ہے، اسی میں ہمارے عقیدے کی خیر بھی ہے، اسی میں ہماری دنیا کی خیر بھی ہے، اور اسی میں ہماری آخرت کی خیر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان حدیثوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔